اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ، اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر عید بہت بہت مبارک ہو۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں تمام رمضان کے دوران جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی، نیک ارادے سے عبادتیں ہم نے کی، ان تمام کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سلسلہ وار کڑی ناظرین پروگرام کا جاری و ساری ہے، اور آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں خاص پروگرام، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ بچوں کے ساتھ عید، یعنی عید بچوں کے ساتھ نام سے منسوب اس پروگرام میں بالخصوص آپ بچوں کی زبانی تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم، عید پر مشتمل کلام، اور انشاءاللہ معصوم زبان میں آپ عید پر بھی آپ بیان آپ سماعت کر سکیں گے۔ ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں ناظرین کہ یہ تمام بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی دعوت اسلامی اسلامک سینٹر کے طلباء ہیں، اور یہاں پر میں ان تمام اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت مشقت کے ساتھ، بہت لگن کے ساتھ ان بچوں کو تیار کیا ہے۔ بالخصوص انوار قبا مسجد کے خطیب و امام حافظ و قاری سید توفیق نوری دامت برکاتہم عالیہ کا ہم دلی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بلا تاخیر آغاز ہم کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے اور بچیاں ایک ساتھ مختلف آئٹمز پیش کریں گے، تو ضابطہ آغاز ہم کر رہے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور باغور و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔
کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکتوں، عظمتوں اور رفعتوں کا کیا شمار۔ البتہ توحید کا نور جگمگاتا ہے، یہ کلمہ سب گناہ بندوں کے مٹاتا ہے، یہ کلمہ نیکیوں کی سوغات دلاتا ہے، یہ کلمہ بندوں کو مولا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ ابد میں ابدیت کی ادا لاتا ہے، یہ کلمہ مومن کے دل کو بھاتا ہے، یہ کلمہ نورانیت کے جلوے دکھاتا ہے، یہ کلمہ اور وہ خوش قسمت ہے جس کو آتا ہے یہ کلمہ۔ معصوم بچوں کی زبانی پیش خدمت ہے یہ حمد باری تعالیٰ۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اے خالق کل محبود ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمان ہے تو، مسجود ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توصیف سے باہر تیرا بیاں، تسبیح کرے پھر کیسے زباں۔ توصیف سے باہر تیرا بیاں، تسبیح کرے پھر کیسے زباں۔ غفار ہے تو، محمود ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے ذات تیری موضوع ہے سخن، ہے ذکر سے تیرے حسن و چمن۔ ہے ذات تیری موضوع ہے سخن، ہے ذکر سے تیرے حسن و چمن۔ مسجور ہے تو، مشہود ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے اب تو یہی بس اپنی دعا، شبلی کو بھی دے توفیق ثنا۔ ہے اب تو یہی بس اپنی دعا، شبلی کو بھی دے توفیق ثنا۔ مطلوب زباں مقصود ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، انسانی زندگی تاریخ جہاں سے ملنی شروع ہوتی ہے وہیں سے تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔
پتہ چلا کہ علم کا حصول بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جس کا باضابطہ آغاز تعلیم کی آیت کریمہ سے ہوا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت پر ابتدا ہی سے توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اصحاب صفہ کا یہی تصور آگے چل کر مدرسہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بلا شبہ یہی مدارس ہدایت، علم و عمل کے سرچشمے، امن کے گہوارے اور اشاعت دین کا گہوارہ ہیں۔ ضروری ہے کہ کم عمر سے ہی ہم بچوں میں عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے دلوں کو منور کریں۔ رسول اللہ، 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 رسول اللہ۔ نبھالو تم، نبھالو تم، نبھالو یا رسول اللہ، نبھالو تم، نبھالو تم، نبھالو یا رسول اللہ۔ بلا لو اب مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ۔ ستاتے ہیں جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم، ستاتے ہیں جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم، مجھے بس اپنا کہہ کر تم بلا لو یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ عطا ہو علم کی دولت، عطا ہو دید کی دولت، دم آخر مدینہ بھی عطا ہو یا رسول اللہ۔ میری قسمت بری ہو تو خدا را تم بری کر دو، میری قسمت بری ہو تو خدا را تم بری کر دو، سوارو میری قسمت کو، سوارو یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو، نگاہ مفتی اعظم نے زندہ کر دیا دل کو، انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ۔ تمنا یہ لیے جاتے ہیں آقا شاکر رضوی، تمنا یہ لیے جاتے ہیں آقا شاکر رضوی، انہیں اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ، 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 رسول اللہ۔
ناظرین، اس وقت آپ عید بچوں کے ساتھ نامی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں خاص سنی دعوت اسلامی اسلامک سینٹر کے طلباء کی شرکت ہے۔ پہلی شوال کو عید الفطر منایا جاتا ہے۔ بالیقین یہ خوشی کا تہوار ہے۔ مدرسے کا ایک طالب علم سید محمد ثقلین کی زبانی پیش خدمت ہے عید الفطر پر یہ جامع تقریر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك شاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دن خوشی کا آیا ہے ہم خوشی منائیں گے، دن خوشی کا آیا ہے ہم خوشی منائیں گے، ہم سبھی کے ارماں کو عید کی مبارک ہو۔ عید ہے صحیح ان کی روزہ جو صحیح رکھے، عید ہے صحیح ان کی روزہ جو صحیح رکھے، روزے دار انسان کو عید کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد عید جیسی نعمت عطا فرمائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب عید کی صبح ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ اللہ کے حکم پر یہ فرشتے زمین پر جا کے پھیل جاتے ہیں۔ راستوں کے کنارے کھڑے ہو کر یہ فرشتے ایک آواز دیتے ہیں۔ یہ آواز جنوں اور انسانوں کے سوا سارے مخلوق سنتے ہیں۔ بتائیے یہ آواز کیا ہوتی ہے؟ فرشتے آواز دیتے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے بھٹکے ہوئے مسافروں، آ جاؤ اپنے کریم رب کی چوکھٹ پر، وہ تمہیں بہت کچھ دینے والے ہیں۔ آج کے اس دن میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دینے والے ہیں۔ او گنہگاروں، او بدکاروں، او سیاہکاروں، او بھٹکے ہوئے مسافروں، آج اللہ کی رحمت عروج پر ہے۔ تم اللہ سے رزق کے وسیع کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر کیوں نہیں روتے؟ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ اور کیا تم پتھر دل بن گئے ہو؟ تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں۔ آنکھوں سے آنسو کا نہ آنا پہلی نشانی، دوسری نشانی دل کا سخت ہونا، دل کا پتھر ہونا، تیسری نشانی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، چوتھی نشانی دنیا کی حرص، آنکھوں سے آنسو کا نہ آنا دل کی سختی کی وجہ سے، اور دل کی سختی لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی وجہ سے، اور لمبی لمبی امیدیں باندھنا دنیا کی حرص کی وجہ سے، اور دنیا کی حرص موت کو بلا دینے کی وجہ سے۔ جب عید پڑھنے والے لوگ عید گاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جب روزے دار عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عید گاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جو مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس مزدور کی اجرت کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا جزا کیا ہے؟ میرا اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، جبکہ میرا اللہ خود جانتا ہے لیکن فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے۔ میرا اللہ، فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے معبود، ہمارے خدا، جو مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا جزا یہ ہے کہ اس کو پوری اجرت دیے جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرا روزے دار پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا، خود کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، غلط کاموں سے روکا، گناہوں سے روکا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اور قیام کے دوران اس نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، صبح سے شام تک اس نے مزدوری کی، آج اس کا کام مکمل ہو گیا، اس کا بدلہ چکانے والا ہوں، اس کا جزا دینے والا ہوں۔ فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے اس
کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیا۔ اس نے آج مجھ سے گڑ گڑا کر رویا، توبہ مانگی ہے نا، میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اس کی جزا یہ ملی ہے، اس کی محنت کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عید سعید کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا ان بڑے بڑے انعامات کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ لہٰذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں خوشی منانا اور اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت، اس کے فضل پر خوشی منانے کا حکم تو خود مولائے رحیم دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ مدرسے کے بچے اس عید کلام میں اپنی خوشیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیے اور اللہ کی اس نعمت کا بھرپور لطف اٹھائیے۔ عید کی مبارک ہو، عید کی مبارک ہو، عید کی مبارک ہو، عید کی مبارک ہو، عالمی مسلمان ہو، عید
ناظرین، عید بچوں کے ساتھ نام سے منسوب یہ پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے ضرور پسند فرمایا۔ ایک بار پھر ہم تمام اساتذہ، بالخصوص انوار قبہ مسجد پچ پاکی موتائیں بانش کے تمام اساتذہ کا ہم دل کے اتحاد گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، بالخصوص انوار قبہ مسجد کے خطیب و امام کا، جنہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ، بہت لگن کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ ان بچوں کو تیار کیا ہے۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عید الفطر کے مبارک موقع پر اور عید الفطر کے صدقے میں ان بچوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور اسی طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو بنائے رکھے تا قیامت۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن عید الفطر بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔